اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کے لیے بہت سے جج بھی میدان میں اتر آئے ہیں، جن میں قاضی فائز عیسیٰ سر فہرست ہیں، اور اب تو جسٹس اطہر معین اللہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ اب ان کو پاکستانی تو جواب دے ہی رہے ہیں، اب ان کو بھارتی جج نے بھی کرارا جواب دے دیا ہے، اور دنیا بھر میں ایسے ججوں نے پاکستان کے انصاف کے نظام کا ہی مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ جسٹس اطہر معین اللہ نے اختلافی نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے سو موٹو غلط لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فیصلہ 4-3 سے ختم ہو چکا تھا، پھر کیوں کیس کو آگے بڑھایا گیا؟ اس سے سیاسی ماحول اور خراب ہوا، جبکہ 1 سال قبل جو آدھی رات کو عدالتیں کھلی گئیں، اس کو بھی انہوں نے غلط قرار دے دیا کہ وہ بھی غلط تھا۔ تو سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ 1 سال بعد ہی چیف جسٹس اطہر معین اللہ کو یہ کہنا کیوں پڑا ہے؟ اس سے پہلے ان کو یہ باتیں یاد کیوں نہیں آئی؟ اب اس پر ایک پورا آرٹیکل لکھ ڈالا ہے بھارت کے سپریم کورٹ کے سابق جج مارکنڈے کاٹجو نے، کہ کیسے غلطی کی جسٹس اطہر معین اللہ نے اختلافی نوٹ جاری کر کے۔ ساتھ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک جج اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتا ہے، موجودہ جج کا پریس نوٹ جاری کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ اس پر حامد میر نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جناب جسٹس اطہر معین اللہ نے کبھی کوئی پریس نوٹ جاری نہیں کیا، اس کا اختلافی نوٹ اس کے فیصلے کا حصہ ہے۔ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو ضمانت دی تھی اور رات 11:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی تھی شری مزاری کے لیے، جس پر بھارتی جج نے بھی ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کون سا فیصلہ؟ وہ 5 ججوں کے بینچ کے رکن بھی نہیں تھے، تو اس میں اختلافی نوٹ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ 7 ججوں کے بینچ کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ اختلافی فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اکثریت میں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ سچ نہیں بول رہے ہیں۔ تو اب حامد میر کو بھارتی جج نے بھی جھوٹا کہہ دیا ہے، اور جسٹس اطہر معین اللہ کے نوٹ پر حامد میر نے چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگ لیا تھا۔ اب آپ استعفیٰ دیں تو ظاہر ہے حامد میر کس کے لیے کام کرتا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ جو جج اس بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ اس پر اختلافی نوٹ کیسے جاری کر سکتا ہے؟ باقیوں نے اختلافی نوٹ جاری کیا، وہ بینچ کا حصہ تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو مائنورٹی میں ہوں وہ اختلافی نوٹ جاری کرتے ہیں جیسے باقیوں نے کیا، اور جو اکثریت میں ہوں وہ فیصلہ جاری کرتے ہیں۔ تو بھارتی جج کے اس بیان سے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور آئین توڑا جا رہا ہے۔